میں دعوت دوں گا جناب پیر ضیاء الحق نقشبندی صاحب، کوآرڈینیٹر ہیں متحدہ علماء بورڈ، چیئرمین ہیں تنظیم اتحاد امت، کالم نگار ہیں، جنگ اخبار میں لکھتے ہیں، معروف اینکر پرسن ہیں، جیو نیوز پر اور مختلف ٹی وی اسٹیشن پر آپ ان کو دیکھتے ہیں۔ میں دعوت دیتا ہوں جناب پیر ضیاء الحق نقشبندی صاحب کو۔ نحمدہ و صلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ حاضرین مجلس، صدر گرامی حضرت علامہ آغا جواد نقوی صاحب، ڈاکٹر علی اکبر الازہری صاحب اور دیگر مشائخ، علماء اکرام، سامعین حضرات، السلام علیکم۔ میں نے جو اپنی گفتگو کا سہارا بنانے کے لیے قرآن پاک کی آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ وہ ہمارے لیے بھی رحمت ہیں، غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت ہیں، اس دنیا کے لیے بھی ہمیں ان کی رحمت چاہیے، اور آخرت میں بھی ہم ان کی رحمت کے شفاعت کے طلبگار ہیں۔ حضرات محترم، میرا جو موضوع ہے اس موضوع پہ میں نے ڈاکٹر علی اکبر الازہری صاحب کے حکم کے تحت محنت کی۔ کل رات وہ ہمارا مقالہ تیار ہوگا، 35 سے زائد صفحات پر مشتمل ہوگا، اور آغا صاحب آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ڈاکٹر صاحب کے حکم کے تحت میں ہر جمعے ایک خطبہ جمعہ ریٹن تیار کر کے علماء اکرام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تو آئندہ جو جمعہ آئے گا، آج کی آپ کی اسی کانفرنس کے موضوع کے اوپر پورے ملک میں جو ہمارے رابطے میں علماء موجود ہیں، انشاءاللہ آج کی اس کانفرنس کے موضوع پر جمعہ پڑھایا جائے گا۔ حضرات محترم، اسلام وہ اسلام ہے کہ جس اسلام کو طاقت دینے کے لیے کفار سے مقابلہ ہوا، کہیں نمرود آیا، فرعون آیا، یزید آیا، فرانس کا وزیر اعظم آیا، لیکن جب بھی اسلام نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا تو اتحاد کی صورت میں مظاہرہ کیا۔ آج آپ عرب دنیا میں جا کر دیکھیں کہ جو ملک آج سے 15 سال پہلے، 10 سال پہلے پرامن ممالک تھے، وہاں پر آج جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔
جب وہاں پہ کسی سنی کی حکومت تھی یا کسی شیعہ مسلک کی حکومت تھی، شیعہ مسلک کی حکومت کے جو ممالک ہیں، شیعہ حکمرانوں کے ہوتے ہوئے سنی مساجد محفوظ تھیں، اور جن سنی ممالک کے حکمرانوں کی حکومت تھی ان ممالک میں شیعہ مسالک کی مساجد امام بارگاہ محفوظ تھیں۔ جب امریکہ اسرائیل کے ہاتھوں میں ہم نے کھیلنا شروع کیا، شیعہ نے سنی کو، سنی نے شیعہ کو زیر کرنے کی کوشش کی، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج عرب دنیا میں جہاں پر اتحاد قائم نہیں رہا، وہاں پر نہ سنی کی مسجد محفوظ ہے، نہ مشائخ کی درگاہیں محفوظ ہیں، نہ اہل تشیع کی مساجد امام بارگاہ محفوظ ہیں۔ قصور کس کا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے والوں کا، جنہوں نے کلمہ تو پڑھا، نعرہ تو اتحاد کا لگایا، لیکن ولا تفرقوا کی جو روح تھی اس کو بھول بیٹھے۔ اسلام ہمارے پاس کوئی خیرات میں نہیں پہنچا۔ ان اپنے اکابر کو یاد کریں جنہوں نے اس اسلام کی بقا، سلامتی اور طاقت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور جانوں کے نذرانے اس طرح پیش کیے کہ ان کو جنازہ پڑھانے کے لیے میتیں بھی نہ ملیں۔ بزرگوں، دوستو، اسلام تو وہ اسلام ہے کہ جس کا اصول ہے کہ اگر کسی مسلمان کے اندر 99% علامات کفر ہوں تو کوئی دنیا کی طاقت قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں نکال سکتی۔ لیکن آج کوئی سنی ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی وہابی ہو، کوئی اہل تشیع ہو، سب کے ہاں ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر کسی کی کوئی ایک علامت ایسی ہمیں مل جائے جو ہمارے ذہن کے مطابق پوری نہ اترے، تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہم اس بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ میں اکثر اپنے جہاں بھی موقع ملتا یہ بات میں پوری جرأت سے کہتا ہوں کہ جو خارجیوں والی علامات ہیں، جو خارجی گروہ ہے، ان تمام احادیث، ان تمام کی علامات کے اندر یہ کہیں نہیں لکھا کہ جو خارجی ہیں اہل تشیع کے اندر پیدا ہوں گے، یا خارجی اہل سنت کے اندر پیدا ہوں گے، یا دیوبند، بریلوی، جتنے بھی ہمارے مسالک ہیں۔ خارجی ایک فتنہ ہے، وہ ضروری نہیں کہ وہ اہل تشیع کے اندر ہی ہو، وہ دیوبند کے اندر ہی ہو، وہ وہابی مسلک کے اندر ہو۔ خارجی خارجی ہے جہاں پر بھی ہو۔ ہمارے اہل سنت کے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں درس دیا تھا کہ جب تم مسلمان کسی دوسرے انسان کو دیکھے تو چند باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی بڑی عمر والے بندے کو دیکھ تو اس نیت، اس ارادے کے ساتھ دیکھ کہ اس کی عمر زیادہ ہے، لہٰذا اس کی نیکیاں بھی مجھ سے زیادہ ہوں گی۔ آگے فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کم عمر کو دیکھ
تو اس نیت کے، اس ذہن کے ساتھ دیکھ کہ اس کی عمر مجھ سے کم ہے، لہٰذا اس کی جو گناہ ہیں وہ بھی مجھ سے کم ہوں گے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب تو کسی زیادہ علم والے کو دیکھے تو اس نظر سے دیکھ کہ اس کا علم زیادہ ہے، لہٰذا اس کی نیکیاں بھی مجھ سے زیادہ ہوں گی۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب تو کسی کم علم کو دیکھ، جاہل کو دیکھ، تو اس نظر سے دیکھ کہ اس کا علم کم ہے، لہٰذا اللہ اس سے کم پوچھے گا، اس کی پکڑ کم ہوگی۔ پھر آگے کیا فرماتے ہیں جو ہمیں بین مسلم مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھامنا چاہیے آپ کے قول کو۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تو کسی غیر مسلم کو دیکھ تو اس نظر سے دیکھ کہ یہ نہ جانے جب اس کی موت واقعہ ہو اس کو اللہ کلمہ پڑھنے کی دولت دے دے، اور میں مسلمان ہونے کے باوجود خدشہ ہو، اس نیت، اس ذہن کو خیال میں رکھ کہ کہیں میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہو سکے۔ یہ ہمارے بزرگوں نے کلیے دیے، طریقہ کار بتایا کہ صوفی کون ہوتا ہے، دل کو کیسے پاک اور صاف کیا جا سکتا ہے۔ رہی بات ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو میں یہ آج یہاں کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ ہمارا جو حج اور عمرہ ہے، جہاں سے ہمیں لایا عمل دینا چاہیے تھا عرب کے حکمرانوں کو، وہاں سے آج ہم کیا لے کے آ رہے ہیں؟ اگر حج کے موقع کے اوپر وہاں تمام اسلامی ممالک کے حکمران اکٹھے ہوں اور حج کے موقع کے اوپر اگلے 10 سال کا، 5 سال کا، 1 سال کا لایا عمل طے کیا جائے کہ مسلمان ممالک، مسلم قوم یہ کام چھوڑے گی اس سال اور ان کاموں کو اختیار کرے گی، تو کیا اس کا مغرب اور یورپ کے اوپر اثر نہیں پڑے گا؟ پڑے گا۔ لیکن جب ہمارے سعودی حکمران غلام ہو جائیں گے امریکہ کے، اسرائیل کے، اور ہمیں شرم آئی مجھے وہ ایک ویڈیو کلپ ٹرمپ کا سن کے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سعودیہ کی کیا حیثیت اور اوقات ہے، میں تو سعودیہ کو مال بیچتا ہوں، وہ ہمیں پیسے دیتا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ دنیا میں امریکہ سے سب سے زیادہ اسلحہ خریدنے والا کون سا ملک ہے؟ وہ سعودیہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے وہ بم و بارود کسی اور کے لیے نہیں چلانا، بلکہ یمن کی ریاست کے اوپر انہوں نے بمباری کرنی ہے، مسلمانوں کو شہید کرنا ہے۔ اور شہید کیوں کرنا ہے یمن والوں کو؟ کیونکہ وہاں سے لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا امام حسین کی صدا بلند ہوتی ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ جب تک ہم پورے اسرائیل کو برا کہتے رہیں، ہم مغرب، فرانس، یورپ کو کہتے رہیں، لیکن اپنی اولاد، اپنے کنبے کو ٹھیک نہیں کریں گے، اس وقت تک دوسروں کی اولادوں کو، ہمسایوں کو ٹھیک کرنے کا فائدہ نہیں۔ سب سے پہلے ہم نے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے۔ آج فرانس کا واقعہ ہو یا ڈنمارک، ناروے کی ماضی کی توہین رسالت پر مبنی حرکات ہوں، مجھے بتائیے کیا OIC، اقوام متحدہ نے کوئی اس حوالے سے اپیل کی؟ بزرگوں، دوستو، آپ کی یہاں اکثریت اہل تشیع حضرات کی یہاں تشریف فرما ہے۔ آپ کے بھی ایک صاحب نے پچھلے دنوں لاہور پریس کلب کے اندر جو باتیں کی نہیں کرنی چاہیے تھی۔
چور یا غلطی جہاں سے ہو وہاں اس کی ہمیں نشاندہی کرنی چاہیے. اگر اپنوں کو ہم کلین کے اندر، صاف کے اندر چھپائیں اور باہر اوپر سے صفائی کریں تو اس طرح صفائی نہیں ہونی. کسی مسلک کے اندر جو بھی ایسے لوگ ہیں ان کی ہمیں مذمت بھی کرنی چاہیے اور ان لوگوں کو اپنے سے الگ تھلگ کر کے بمانگے دوہل یہ کہنا چاہیے کہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو میں نے گفتگو آپ کے سامنے کی ہے دل کی آواز کے ساتھ کی ہے. میں ڈاکٹر علی اکبر صاحب کو کل تک وہ اپنا مقالہ بھیج دوں گا. آپ سے بھی یہ درخواست ہے کہ آپ بھی اپنے خطبات جمعہ میں اس موضوع کے اوپر بات کریں تاکہ آغا جواد نقوی صاحب کا جو درد اور پیغام ہے یہ عام ہو. یہاں تقسیم کرنے والے بہت ہیں، یہاں جوڑنے والے کم ہیں. ہمیں جوڑنے والے چاہیے. اگر میں آج بھی تشدد کے اوپر مسالک کے خلاف بات کروں تو میری بھی راتوں رات تقریریں اور میری ڈائری میں بھی وقت نہ ملے لکھنے کے لیے. لیکن کیا بات ہے کہ جو یہاں اسلام کی بات کرے گا اس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا. ہمیں آغا جواد نقوی صاحب کا ساتھ دینا چاہیے کیونکہ ان کے سٹیج سے ہمیشہ محبت، اخوت، بھائی چارے کی بات ہوتی ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وحدت بقائے دین ہے، ہاتھوں میں ہاتھ دو، وحدت بقائے دین ہے.